السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا کہ وسوسہ دل میں آنے والے برے خیالات کا نام ہے۔ یہ وسوسے، یہ برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، انسان کے لیے آزمائش ہے۔ خیالات تو انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دن میں 70,000 خیالات انسان کے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ وسوسوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ وسوسوں کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے، ان کو پہچاننا آنا چاہیے۔ عمومی طور پر وسوسوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ان کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ وسوسوں کی دو قسموں میں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بغیر اختیار کے خود بخود دل میں آ جاتے ہیں، جس میں انسان کا ذاتی ارادہ شامل نہیں ہوتا، یعنی انسان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اچانک کوئی خیال دل میں آ جاتا ہے اور بہت ہی برا قسم کا خیال آتا ہے۔ اس وسوسے پر کوئی پکڑ نہیں، یہ قابل معافی ہے۔ دوسری قسم کے وسوسے وہ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار اور ذاتی ارادے کے ساتھ دل میں برائی کا تصور پیدا کرتے ہیں اور پھر انسان ان کو فالو بھی کرتا ہے۔ تو جب تک انسان ایسے وسوسوں کا اظہار زبان سے نہیں کرتا یا ان پر عمل نہیں کرتا تو انشاءاللہ اس پر پکڑ نہیں، لیکن وسوسے کا پیچھا کرنا، بار بار جان بوجھ کے اس کو سوچنا اور پھر انسان کا اس کے مطابق کوئی نظریہ قائم کر لینا، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وسوسے کے پیچھے چلنا دراصل اتباع شیطان ہے۔ شیطان انسان کو ہر لمحہ بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور وہ وسوسے کے ذریعے ہی انسان کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور انسان کا جسم انسان کی سوچ کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہم جیسا سوچتے ہیں ہماری باڈی ویسا ہی ریئیکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض خیالات انسان کے ذہن میں بار بار آتے ہیں اور ان کے لیے آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان۔ طائف کا مطلب ہوتا ہے گھومنے والا، یعنی بار بار آنے والا خیال۔ تو ایسے میں انسان کو متنبہ ہو جانا چاہیے اور اس سے بچنے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص شیطانی وسوسے کے خلاف جاتا ہے، یعنی خیال میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالوں یا یہ کہ یہ نیکی کا کام نہ کرو، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے اپوزٹ کام کرے۔ جب اسے پتہ چل جائے اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ تو شیطان کی بات ہے، شیطان مجھے یہ سجھا رہا ہے کہ یہ نیکی نہ کرو یا یہ کہ کسی کے ساتھ برا کرو۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اس کے اپوزٹ کرنا چاہیے، اور جو اس کا اپوزٹ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس پر اجر عطا کرے گا۔ پھر ہم نے پہلی آیت پڑھی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ۔ نزغن کا مطلب ہم نے پڑھا کہ اس کا مطلب ہے کسی سوئی یا نوکدار چیز سے پرک کرنا۔ تو شیطان بھی اسی طرح اچانک جیسے پرک کر دیتا ہے، دل کے اندر کوئی بے چینی پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو اکساتا ہے اور غصہ دلاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان شیطان پر قابو رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے اور شیطان کے حوالے نہ کرے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان طاقتور ہو جاتا ہے اور شیطان بے بس ہو جاتا ہے۔ لہذا فوراً ہی فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی پناہ لینا یہ مومن کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اگر شیطان وسوسے ڈالے تو اس پر خاص طور پر الرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے خیالات کی وجہ سے سیدھی راہ سے بھٹک بھی جاتا ہے، اور شیطان کا تو مقصد یہی ہے کہ وہ انسان کو سیدھی راہ سے ہٹا دے۔ تو بہرحال وسوسہ بعض اوقات ایک خطرناک بیماری کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، اور سائیکالوجی میں اسے OCD کہتے ہیں۔ اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے، لیکن حقیقی علاج دراصل ہمارے دین میں ہی ہے۔ اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا، خصوصاً یہ دعائیں جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں، اگر آپ ان کی پابندی کریں تو اس قسم کی بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کا نام شفا کی دعائیں رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات وسوسے معمولی بھی ہوتے ہیں لیکن انسان کے لیے بے چینی کا باعث بنتے ہیں، جیسے مستقبل کے بارے میں خوف زدہ رہنا کہ کل کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، بڑھاپے میں کیا ہوگا، اور کہیں میں کسی خطرناک بیماری کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اور کبھی انسان انسانوں کے بارے میں وسوسوں کا شکار رہتا ہے، ہسبینڈ وائف کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، وائف ہسبینڈ کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں،
اور اس کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں سوائے اس کے کہ شیطان کا ڈالا ہوا شر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وسوسے اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی بھی ہوتے ہیں۔ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعا نہیں سنے گا اور مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، وسوسوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جب وسوسہ آئے تو انسان اپنا ذہن کسی اور طرف متوجہ کر لے، اللہ پر توکل کرے، قرآن کریم کی تلاوت سے مدد لے، نماز سے مدد لے، عمل صالح سے مدد لے، اللہ کے ذکر کی کثرت کرے، اور خاص طور پر وہ اذکار جن میں شیطان سے بچنے کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح اچھی صحبت، اچھی کمپنی، کوئی اچھا کام شروع کر دے، اور پھر ایک آخری اور اہم بات کہ انسان دعاؤں سے مدد لے، خوب خوب دعا کرے۔ یعنی آپ کو کوئی اور دعائیں یاد نہیں، یہ کتاب بھی آپ کے پاس نہیں، کوئی آپ کو بتانے والا نہیں، تو آپ کیا کریں؟ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ یا اللہ اس برے خیال سے میری جان چھڑا دے اور مجھے پناہ دے اور مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے اور مجھے اس کی بجائے اچھے خیالات عطا کر۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا نہیں ہو رہا تو دعا کرے اللہ میرا اپنے بارے میں ایمان مضبوط کر دے، مجھے اپنی محبت عطا کر دے، مجھے اپنی رحمت سے نا امید نہ کرنا۔ اور اس قسم کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں اس وسوسے کے اگینسٹ، یعنی جو خیال آ رہا ہے اس کو رد کرنا ہے، آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے اور اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ سب سے پہلا ذکر جو ہم نے پڑھا اس کتاب میں وہ ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ کتاب کا 31 پیج ہے، اور اگر آپ کے پاس کتاب نہیں تو آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے دعائیں کے نام سے، ٹھیک ہے؟ دعائیں ایپ آپ کھولیں گے تو اس میں آپ شفا کی دعائیں نکالیے بکس میں جا کر، اور بکس میں جا کر شفا کی دعائیں نکال کے اس میں آپ آگے سکرول کریں گے تو وسوسوں کا علاج جو ہے وہ آئے گا، تو وہاں سے آپ یہ دعا دیکھ سکتے ہیں۔ تو کل ہم نے جو پڑھا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، یہ ایوب علیہ السلام کی دعا تھی۔ یاد رکھیے دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک میں سوال کیا جاتا ہے، کچھ مانگا جاتا ہے، اور دوسرے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے یا پھر اپنا حال بیان کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دعائیں عبادت ہوتی ہے، یعنی دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ایک عبادت ہے، تو آپ دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں۔ اور ایوب علیہ السلام کو دو تکلیفیں تھیں، ایک تھکاوٹ اور مشقت جس کو نصب کہا جاتا ہے، اور دوسرے عذاب، شدید بدنی جسمانی تکلیف جو ان کو سکن ڈیزیز تھی۔ تو ایوب علیہ السلام کا ایک حسن ادب بھی یہاں ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بیمار کر دیا، یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ مجھے شفا دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے شفا دیتے ہیں۔ تو اس میں بیماری کی شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی۔ کبھی بھی ایسا نہ کہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ظلم کیا یا اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اس کے بعد عام انسانوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کا امتحان زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی مسلسل ایک کرب، تکلیف اور دکھ میں گزر رہی ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو ایسا ایکسپیرینس ہو کہ اسے زندگی میں کوئی ایسا دکھ لگ گیا کہ جس کا کوئی مداوع نہیں کر سکا۔ آپ دعائیں بھی کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تکلیف دل سے نہیں جاتی، وہ ایک آزمائش بن گئی ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ ہر تکلیف کے دور ہونے کا ایک وقت ہے، وہ وقت آنے پر دور ہو جائے گی، کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر موت تک بھی نہیں دور ہوئی تو موت ہر تکلیف کا خاتمہ کر دے گی، ٹھیک ہے؟ موت کے ساتھ ہر تکلیف کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس تکلیف کے بدلے جو آخرت میں آپ کو اجر ملنے والا ہے وہ بہت بہترین ہوگا، پہلے سے کہیں زیادہ اچھا وقت آ جائے گا۔ تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، جہاں اتنا گزرا یہ بھی گزر جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی دراصل ہمارا رب ہے اور ہم سے دکھ دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، دعا کرتے رہیں، کرتے رہیں، کیونکہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں۔ یعنی جب آپ کو آزمائش دکھ دینے لگے تو سوچیں یہ میرے رب کی رحمت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں جس پر وہ صبر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی اطاعت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں عافیت میں رکھے. لیکن اگر اللہ کے اذن سے کوئی چیز ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمانا ہے تو اس کو بھی ہمارے لیے باعث راحت بنا دے اور اجر عظیم کا باعث بنا دے. تو آج ہم جو ذکر پڑھیں گے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ النحل کی آیت 99. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بے شک اس کا یعنی شیطان کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے، یعنی جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے شیطان انہیں نہیں بہکا سکتا، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں خوف کا شکار نہیں ہوتے بلکہ رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس سے بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں ضرور اس مشکل سے نکال لے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں پر شیطان کا حملہ کامیاب نہیں ہوتا، حملہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے اور جن کے پاس توکل ہوتا ہے. توکل ہوتا ہے اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے، اور اگر شیطان کے کچھ اثرات ہونے بھی لگے تو وہ اللہ کی پناہ لے کے شیطان کو رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، اور کرتے وہ ہے جو اللہ کی پسند کا کام ہوتا ہے. اور توکل کی حقیقت کیا ہے؟ ابن رجب نے اس کو بہت اچھی طرح بیان کیا. وہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں نفع حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کے لیے دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا. یعنی دنیا کے معاملات اور آخرت کے معاملات یہ دونوں ہی بھاری ہے نا ہم پر. دنیا کے بہت سے کام ہم پہ بھاری، ہم سے نہیں ہو پاتے، ہمیں مشکل لگتے ہیں. ان میں فائدہ حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا، اس کے لیے دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ کر دے گا. کسی چیز کا بوجھ اپنے دل پہ نہ لینا بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز مشکل ضرور ہے لیکن میں آپ کی رحمت سے نا امید نہیں، آپ کی مدد ضرور آئے گی اور آپ مجھے اس مشکل سے نکال لیں گے. تو انسان اس میں تمام تر معاملات اللہ کے حوالے کر دے اور یہ ایمان رکھے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہ کچھ دے سکتا ہے نہ کچھ روک سکتا ہے. کتنا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے کہ سب کچھ تو کرنے والا اللہ ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اگر میری قسمت میں کوئی خیر لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی مجھے نقصان بھی دینا چاہے تو کوئی دے ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. میرا بھروسہ اللہ پر ہے. ایسی ذہنیت رکھنے والے انسان کے اندر پھر کیا ہوگا؟ شیطان کیسے گھر کر سکتا ہے؟ یعنی جو ہی شیطان وسوسہ ڈالے گا، ہائے تمہارا کیا بنے گا، تمہارا تو کوئی فیوچر ہی نہیں، تو بندہ اس کا جواب کیسے دے گا؟ میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتی ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، میں نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا، وہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کریں تو آپ کے لیے اچھائی ہے، خیر ہے. تو کبھی بھی شیطان یہ دل میں ڈالے کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ رات کے وقت بعض اوقات خواب میں شیطان ڈراتا ہے. آپ میں سے کبھی کسی کو نائٹ میئرز آئے ہیں یا کوئی برے خواب آئے ہیں ڈرانے والے؟ کوئی خواب ایسا دیکھا کہ آپ ڈر کے اڑ گئے ہوں؟ ہوتا ہے نا. تو اس میں عموماً جو عمل دخل ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے. ہم 10-12 گھنٹے کام کر کے تو تھک جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. شیطان نہیں سوتا، وہ 24/7 اپنا کام کرتا ہے. اگر کسی نے انسپریشن لینی ہو نا کام ڈیوٹیفل ہونے کی، کام کرنے کی، تو وہ اپنے دشمن سے لے کہ وہ اتنا کام کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں. وہ لوگوں کو بہکاتا ہے تو میں لوگوں کو اللہ سے کیوں نہ جوڑوں. اور میں اس طرح سوچتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ شیطان لوگوں کو اللہ سے دور کر رہا ہے تو میں نے اس کے اپوزٹ جا کے لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا ہے، اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے. کیونکہ دشمن ہے نا، تو ہم نے دشمن کے راستے پہ تو نہیں چلنا، اس کو تو موقع نہیں دینا. دشمن سے تو مقابلہ کیا جاتا ہے نا. جو دشمن کا مقابلہ نہیں کرتا اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ دشمن آگے اس کو گرا دیتا ہے، اس کو مایوس کر دیتا ہے، اس کو دنیا میں بھی نقصان میں ڈالتا ہے. اور جب انسان دنیا میں کچھ نہیں کرتا، بیکار زندگی بسر کرتا ہے، بے مقصد زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر اپنی آخرت خراب کرتا ہے. اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا شکار. تو ہم نے شیطان کا شکار نہیں بننا.
اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنے ہیں. شیطان ڈرائے تو ڈرنا نہیں ہے، شیطان پریشان کرے تو پریشان نہیں ہونا. وہ نیگیٹو تھنکنگ آپ کے اندر ڈالتا جائے تو آپ نے اس کو پازیٹیو سے بدل دینا ہے. ابن قیم کہتے ہیں توکل ان مضبوط ترین اسباب میں سے ایک ہے جن کے ذریعے بندہ مخلوق کی تکلیفوں، ظلم، زیادتی اور دوسروں کی طرف سے آنے والی ایذا رسانی جیسی ناقابل برداشت چیزوں کو دفع کر سکتا ہے. یعنی مخلوق جب آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتی ہے تو آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ غم کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آپ ایک ٹراما میں آ جاتے ہیں. تو اس کا علاج توکل میں ہے کہ میرا رب ہے، وہ مجھے بچائے گا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نفع نقصان کا مالک صرف میرا رب ہے. تو اس طرح انسان اس خوف، اس غم، اس بوجھ سے باہر نکل آتا ہے کیونکہ اللہ اس کے لیے کافی و شافی ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کا دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور آپ دیکھیے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسے ملیں گی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے لا آف نیچر بھی معطل کر دیے. مثال کے طور پر لا آف نیچر کیا ہے کہ اگر کوئی سمندر میں چھلانگ لگائے تو سمندر کیا کرے گا؟ اس کو ڈبو دے گا، ہے نا؟ یہ لا آف نیچر ہے. پانی میں جاؤ گے تو پانی میں نہیں تیرے تو اندر ہی چلے جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سمندر میں راستہ بنا دیا. کس کے ذریعے؟ اس عصا کے ذریعے جس کو ایک دفعہ پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو 12 چشمے پھوٹے. اسی عصا سے پانی نکلا اور اسی عصا سے پانی خشک ہو گیا. حکم کس کا تھا پیچھے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیسی تھی؟ ٹھنڈی ہو گئی تھی. پھر اسی طرح اگر کوئی زمین پر سیلاب آ رہا ہو اور پہاڑ پہ چڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پہاڑ نے نہیں بچایا. اگر کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، جل جاتا ہے، اس کے ایسڈ سے ہضم ہو جاتا ہے، ڈائجسٹ ہو جاتا ہے اس کے پیٹ میں. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ نے نہیں نقصان دیا. جس عورت کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کا کسی مرد سے تعلق بھی نہ ہو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا بغیر شادی کے، بغیر کسی مرد سے انٹریکشن کے. کیا دودھ پیتا بچہ بولتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے بولے تھے. کیا کوئی 300 سال سونے کے بعد اٹھ سکتا ہے؟ اصحاب کہف اٹھے تھے. سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج روک دیا گیا تھا. کیا کوئی چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے کیا ہوا تھا؟ کون سی صورت میں آتا ہے؟ سورۃ القمر. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا اور پھر جا کے جڑ گیا. تو کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ جو مسئلہ یہ تو حل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. فالخلق خلق، جو بھی ہے دنیا میں سب اس نے پیدا کیا ہے. والامر امر، اور جو بھی حکم ہے اسی کا چلتا ہے، اور ہم بھی اس کے بندے ہیں. اور ساری خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. یا رب، یا اللہ، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ میری یہ مشکل بھی آسان کر سکتے. معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتے. آپ کی زندگی میں بھی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. آپ کے موجودہ حالات سارے کے سارے بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی. پھر اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ سے اچھی امید، اللہ پہ توکل. زندگی امتحان کے لیے، اس میں امتحان آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، لیکن صبر اور دعا اور مدد کے ذریعے انسان یہ زندگی بھی خوبصورتی کے ساتھ گزارے. کوئی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی میں امتحان نہ ہو. لوگوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو ان امتحانوں کے ساتھ بھی خوش رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے لیے مسئلہ بنا لیتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ وہی اسٹک ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی رک جاتی ہے. وہ بڑے خواب نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنا پورا پوٹینشیل استعمال ہی نہیں کرتے، اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے، وہ مایوس رہتے ہیں. مایوسی نہیں کرنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے سارے حالات بدل سکتا ہے، لیکن شیطان آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. لہذا شیطان جب کوئی وسوسہ ڈالے اور یہ تمہارے دل میں ڈالے تم کچھ نہیں ہو، کوئی نہیں تمہیں پوچھتا، تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں، تم زندگی میں ناکام ہو، تو آپ نے ان سارے وسوسوں سے کیا کرنا ہے؟ جنگ کرنی ہے، ان کو
پسپا کرنا ہے، ان کو ریجیکٹ کرنا ہے، ان کے اپوزٹ سوچنا ہے، اور اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو ایک مثبت سائڈ پہ لے کے جانا ہے، اور اس زندگی کو ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا۔ ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم 1 گھنٹہ بھی ضائع کریں۔ ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتے رہنا ہے جس سے ہماری آخرت میں درجے بلند ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب 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 ہوں۔ ہر قدم ایسا قدم ہو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور شیطان سے دور کر دے، اور ہم شیطان کے چنگل میں پھنس کے اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ شیطان کا بس نہیں چلتا جن کے اندر ایمان ہوتا ہے اور جن کے اندر توکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنا ایمان اور توکل مضبوط کرنا ہے۔ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس بھی پھٹکیں۔ آپ شیطانوں کو مجھ سے دور ہی کر دیں، دور ہی رکھیں۔ تو اس آیت میں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیے، اور پھر آپ کے توسط سے آپ کی ساری امت کو کہ اے میرے رب، مجھے شیطان کے ننوں وسوسوں سے محفوظ رکھیے، اس کی ایذا رسانی سے، کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے مجھے تھکا دیا۔ تو بعضوں کا شیطان اتنے برے برے خیال ڈالتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، تو پھر اس کی ایذا رسانیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، اور پھر یہ ہے کہ شیطان تو مجھ سے دور ہی رہے، پاس بھی نہ آئے، کیونکہ وہ پاس آیا اور اس کو میرے اوپر موقع مل گیا حملہ کرنے کا، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے پھر اوپر سے نیچے گرا دے۔ تو آیت ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ رب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ایک پیارا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے خالق، مالک، مدبر، اور یہ بھی مطلب ہے تربیت کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تربیت کرنے والا آقا جو ہماری تربیت کرتا ہے۔ اچھا، تربیت صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی، تربیت بعض اوقات آسان لفظ میں لیتے ٹریننگ کے لیے انسان کو کچھ مشقتوں سے گزارا جاتا ہے، کچھ مشکلات میں ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ آرمی میں جاتے ہیں اور ان کی سخت قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ پھر وہ کتنے اسٹرانگ بن کے نکلتے ہیں، اور اگر ان کی ٹریننگ نہ ہو، ہر ادارے کو آرمی میں بھرتی کر لیا جائے اور ہتھیار پکڑا دیے جائے تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو۔ تو اسی طرح جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو بھی نبوت ملنے سے پہلے ایک امتحان سے گزارا جاتا ہے، ایک ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے۔ ہر نبی نے بکریاں چرائی تھی، بکریاں چرانا آسان کام نہیں۔ بکریاں چرانے والے جو ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں انسانوں سے ڈیل کرنے میں، کیونکہ انبیاء نے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے نا۔ کبھی بکریاں چرانے والوں کے پاس سے گزرے آپ تو ضرور مشاہدہ کریں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ ایک ایک بکری کا اس کو خیال ہوتا ہے، کوئی گم نہ جائے، کوئی گر نہ جائے، کوئی مر نہ جائے، کوئی بھوکی نہ رہ جائے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، کوئی بہت آگے نہ نکل، سارے اکٹھے ہو کے چلیں۔ تو اس سارے کام میں بڑی پلاننگ بھی چاہیے ہوتی ہے، محنت بھی چاہیے ہوتی ہے، مشقت بھی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بکریاں اتنا شور کرتی ہیں، کبھی آپ میں سے کسی کو بکری پالنے کا اتفاق ہو، 2-4 ہاتھ کھڑے ہو، انہوں نے ایک ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم کراچی میں ہوتے تھے، بیچ میں تھوڑی سی کہانی اس لیے سناتی کہ آپ ریلیکس بھی ہو جائیں، ہر وقت مشکل باتیں نہ ہو۔ تو ہم کراچی میں تھے تو ہمیں کسی نے سندھ میں اپنے ڈیرے پر دعوت دی کہ آپ آئیں، تو مجھے بھی سندھ دیکھنے کا بہت شوق تھا، بچے اس وقت چھوٹے تھے، شام بھی بالکل چھوٹا سا تھا، تو ہم لوگ چلے گئے۔ تو ہم نے وہ کھیت اور وہاں کا بالکل ایک الگ ہی زندگی کا طریقہ ہے، ان کے ہٹس اور ان کے گھر اور ان کا لائف سٹائل اور ان کے لباس اور ان کے زیور، اور بہت مختلف طریقے سے رہتے ہیں وہ لوگ۔ تو بہرحال وہاں ان کی بکری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اب ہشام تو اس پہ فدا ہو گئے کہ اس کے ساتھ دن بھر کھیل کے جب جانے لگے تھے کہتے بکری ساتھ لے کے جانی ہے۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے لے جاتے ہیں، ہم ایک بکری پال لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اب جب ہم گھر لے آئے اس کو، اس نے اتنا شور کیا، وہ نہ ہمیں سونے دے نہ ہمیں آرام کرنے دو۔ پریشانی مجھے کوئی بچہ بھی روئے یا کوئی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے نا، اس کی سننا چاہیے۔ بعض مائیں تو بڑے آرام میں رہتی ہیں، بچے روئیں، چیخیں چلائیں، لڑیں جھگڑیں، وہ ریلیکس۔ وہ بچے بےچارے کپڑے کھینچتے ہیں، ان کے بال کھینچتی ہیں۔ میں نے بعض ماں کو دیکھا، بعض بچوں کو اپنی ماں کا منہ اپنی طرف کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بچے کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جب کوئی ان سے بات کرنا چاہتا تھا تو آپ اپنے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی توجہ سے کان لگا کے سنتے تھے بات۔ آپ میں سے بہت سی مائیں چاہتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کے کوئی ٹپس بتائے جائیں۔ اگر صرف اس ایک بات پہ عمل کر لیں کہ بچہ جب بلائے اس کو جواب ضرور دیں۔ اگر مصروف ہے تو بتائیں میں آ رہی ہوں، گیو می اے منٹ، جو بھی آپ کہنا چاہیں،
لیکن وہ جو کہے وہ پھر کرے بھی. جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹے لارے جھوٹے وعدے نہیں کرنا. اگر آپ نہیں کر سکتے انہیں کہے کہ ابھی نہیں ہو سکتا یہ، ابھی میں ٹھہر کے آپ کی بات سنتی ہوں. جو مائیں نماز پڑھتی ہیں نا ان کے بچوں میں صبر آ جائے. کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی دیر ماں جو ہے نا وہ بات نہیں کرتی، اور وہ دیکھتے رہتے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. جب ماں نماز پڑھی تو آ کے چمٹ جاتے ہیں یا خود بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے چھوٹی عمر میں نماز پڑھنے لگتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا. تو بہرحال بچہ بلائیں، توجہ دیں، بات کریں، سنیں، جو پوچھ رہا ہے سچ سچ جواب دیں. جھوٹ نہیں بولنا بچے سے، ورنہ جھوٹ سیکھ جائے گا. اور جھوٹ سب سے بری بیماری ہے جس سے اور ڈھیروں بیماریاں نکلتی ہیں اخلاقی. اگر آپ کوئی چیز بچے کو دے سکتے ہیں تو آپ کہیں یہ آپ کو مل جائے گی، نہیں دے سکتے تو آپ کہیں یہ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ فلاں کی ہے. بعض اوقات بچے ناجائز مطالبے کرتے ہیں نا، بھائی کے لیے کوئی چیز رکھی وہ کہتے نہیں یہ مجھے دے دو، تو ماں کہتی ہے اچھا چلو لے لو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو پتا ہونا چاہیے کیا چیز اس کی ہے اور کیا اس کی نہیں ہے. اور بعض مائیں تو اتنی غافل ہوتی ہیں، کسی پارٹی کسی شادی وغیرہ میں جائیں گے، بعض بچے جا کے دوسروں کے پرس کھولنے لگتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ ان ماں نے ان اٹینڈڈ کیسے چھوڑا ہوا اور یہ دوسرے کا پرس کیسے کھولے، اور بعض تو بھی چیز بھی نکال کے لے آتے ہیں. تو جب تک آپ توجہ نہیں کرتے نا آپ کا بچہ کر کے آ رہا ہے اور آپ اس کو بتاتے نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. میرے بچے جب چھوٹے تھے اسکول سے آتے تھے تو میں کیا کرتی تھی، ان کا بیگ لے کے سارا الٹا کر کے ایسے کرتی تھی، ایسے ہر چیز نکالو باہر. اگر کوئی ایکسٹرا پینسل آ گئی، اگر کوئی ایکسٹرا ربڑ آ گیا، چھوٹی سی چیز بھی کوئی گھر آ گئی تو شامت آتی تھی یہ کس کی ہے، کیوں آ گئی، وہ میں نے اس سے لی تھی پھر مجھے بھول گیا دینا. نہیں، آپ اس کو واپس کریں گے، جس کی تھی کل واپس لوٹائیں گے. کیونکہ جب اس ایج میں اگنور کر دیتے ہیں نا ہم، ہائے بچہ ہے کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا، تو پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو وہ بچہ ہی رہتا ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی پھر. تو اس لیے ہمیں تربیت کے لیے بعض اوقات سختی بھی کرنی پڑتی ہے، ڈسپلن کرنے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر چرواہے کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، ایک چھڑی ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ مارے، لیکن وہ چھڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ چل بھی رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بکریاں چرا رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں کیا تھا، عصا تھا. اور یہ عصا تو پھر ساری زندگی ساتھ رہا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس بھی رہا. پھر دشمنوں نے ان پہ حملہ کیا تو وہ عصا اور کچھ چیزیں جو تھے وہ چھین کے لے گئے، اور پھر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم اگر دشمن کے خلاف لڑو گے تو تمہارا جو وہ باکس ہے جس میں تبرکات ہے وہ واپس آ جائے گا. تو تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے. تو بہرحال یہ بھی اللہ کا عزت. ہر عصا ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی لاٹھی ایسی نہیں ہوتی. وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا؟ لیکن ایک پیار کا انداز ہے نا بات کرنے کا. قال ہی عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں اور جس کے ساتھ میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور اس میں میرے اور بھی بہت سے فائدے. صرف اتنا نہیں کہا کہ عصا ہے، نہیں، عصا یہ بھی بتایا عصا کیا کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا دل چاہتا ہے اس کے ساتھ بات بڑھا کر کی جائے، زیادہ دیر بات ہو. اینی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت قرآن سے وہ نہیں کیا جا سکتا جو سلطان سے کیا جاتا ہے. قرآن سے نصیحت کی جاتی، اور سلطان جو ہے یعنی سلطان کو دوسرے لفظوں میں آپ لاٹھی کہہ لیں، یعنی بعض چیزیں نصیحت کے ساتھ اور بعض جگہ پر پھر ڈسپلن، سختی بھی تھوڑی سی. نو، یہ نہیں ہو سکتا، دس از رانگ. ٹھیک ہے، یہ تربیت کا طریقہ تھا. تو بات شروع ہوئی تھی رب سے. رب بھی تربیت کرتا ہے. ان ساری کہانیوں کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ پتہ چلے کہ جب ہماری تربیت نا ہم بچوں کی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ہماری تربیت کرتا ہے تو پھر زندگی میں ہر وقت آرام نہیں ہوتا، زندگی میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں. وہ آزمائشیں تربیت کا حصہ ہیں. ہم وہ باتیں نہیں سوچ سکتے جو ہم کسی مشکل میں پڑنے کے بعد سوچنے لگتے ہیں. ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں یا نہیں؟ پھر ہم ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، اچھا کہیں یہ بھی نہ دھوکہ دے جائے، اس سے بھی ہوشیار رہنا. انسان ہوش میں آ جاتا ہے، یعنی جہاں وہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ ہر ایک پہ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ سمجھدار ہو جاتا ہے. تو بہت ساری ایسی آزمائشیں آپ کو سمجھدار بناتی، عقل مند بناتی، ہوشیار بناتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو گاؤں وغیرہ میں پلتے جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے، وہ ہمارے بچوں سے کہیں زیادہ ہوشیار ہوتے، اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو مشقتیں، تکلیفیں ہمیشہ انسان کے لیے عذاب بن کے نہیں آتی، وہ انسان کی تربیت کے لیے آتی ہے، انسان کو ڈسپلن کرنے کے لیے آتی ہے. اگر مالی معاملات تنگ ہو گئے ہیں
تو انسان سوچتا ہے نا کہ ہاتھ پاؤں ماروں، کچھ کروں، کچھ اپنے کھانے پینے کا انتظام کروں، تو یہ بھی زندگی میں ضروری ہوتا ہے. تو وقل ربی، اے میرے رب جو میری تربیت کرتا ہے، مجھے کھلا پلا کے بھی اور مجھے اسی امتحان میں ڈال کے بھی. اعوذ بکا، میں تیری پناہ لیتا ہوں. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، یعنی ساری مخلوقات سے ہٹ کر شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. یعنی بندوں سے مدد نہیں لیتا بلکہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد لیتا ہوں. اب دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں نا تو انسان انسانوں سے مدد لیتا رہتا ہے، کوئی رس نہیں، مدد لینے میں منع نہیں کیا گیا ہمیں. لیکن کچھ ہڈن اینیمیز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تو ویزیبل ہوتی ہیں. مثلا آپ گھر میں ہو اور وہ کوئی سانپ نظر آ جائے، یہاں تو برخل ہوتے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ جن جگہوں پر ہوتے ہیں نا وہاں تو بس دن رات نکلتے رہتے ہیں. مجھے تو فوبیا ہے کہ بچپن میں اس طرح دیکھیں اچانک نکلے ہوئے تو بہت ہی وہ ڈرا دیا گیا کہ کاٹ جاتے ہیں اور مر جاتا ہے بندہ اور زہر ہوتی ہے اور بہت خوف دلایا گیا اس سے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب ایسی چیزیں انسان دیکھتا ہے تو خود نہیں ان کو کچھ کر سکتا، پھر کسی بھائی کو بلائیں گے، باپ کو بلائیں گے، دیکھیں صاف ہے، آپ آئے مارے اس کو، ٹھیک ہے یہاں تک باپ کام کر سکتا ہے، آپ کا ہسبینڈ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. لیکن جو ہڈن اینیمیز ہیں ان سے کون نپٹے گا؟ ہڈن اینیمیز سے نہ باپ نبٹ سکتا ہے نہ شوہر نبٹ سکتا ہے، وہ ہڈن اینیمیز سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی نبٹ سکتا ہے. اسی لیے ہمیں وہ سورت سکھائی گئی نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے، تو وہاں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کے ساتھ پناہ لی گئی ہے، ان کے وسیلے سے. کس سے؟ شیطان کے شر سے، وسوسوں سے. یہ اتنا بڑا شر ہے، یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یعنی آپ کی زندگی میں شیطان سے بڑا کوئی دشمن ہے ہی نہیں. بس یہ سمجھ لیں آپ، اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. شیطان کہتا ہے کہ میری عبادت کو، میری بات مانو، جو میں کہوں وہ کرو. اور بہت سے لوگ اس کے پھندے میں آ جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی ان کو، پتہ ہی نہیں ہوتا، اندھیرے میں ہوتے ہیں، نالج نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی بات ہے اور یہ رحمان کی بات ہے. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کو پھانس لیتا ہے، اپنے رستے پہ چلا لیتا ہے، اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، ماں باپ سے بدگمان، ساری دنیا سے بدگمان. اب آپ خود سوچیں کہ اس دنیا میں رہنا ہے، اگر ہم ہر ایک کے بارے میں برائی سوچے تو ہمیں کوئی خوشی ملے گی؟ جن کے بارے میں ہم برا سوچتے ہیں نا وہی ہماری خوشیوں کا باعث ہوتے ہیں، انہی سے خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں اگر ہم ان کے ساتھ اچھے ہوں. محبت کا معاملہ بھی نا گیو اینڈ ٹیک ہے، صرف آپ کو ملتا نہیں ہے، آپ کو دینی بھی ہوتی ہے. اور جو لوگ دینا نہیں جانتے، صرف لینا جانتے ہیں، وہ نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار ہوگے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو ماں باپ کے شکر گزار ہوں گے تو ماں باپ کی محبت زیادہ ملے گی، خود بخود زیادہ ملے گی. وہ سوئی ہوئی ہوگی، آپ اس شکر گزاری سے اس کو جگا دیں گے. یعنی بعض لوگوں کے دل میں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہو، ہسبینڈ ہو، محبتیں سوئی بھی ہوتی ہیں لیکن اس کو ایکسپریس نہیں کرتے، سوئی بھی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ تھوڑا سا بھی اظہار کرتے ہیں، تھوڑے آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا قریب جاتے ہیں، پیار بھری نظر سے ہی دیکھ لیتے ہیں تو وہ محبت جاگ جاتی ہے، پھر وہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں رسپانس دیتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک اصول ہے کہ کچھ بھی لینے کے لیے دینا پڑے گا، جنت لینے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا. اسی طرح شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا اور وہ اللہ کی پناہ لینی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے تحفظ چاہتا ہے کہ یہ میرا ہڈن اینمی ہے، میں نہیں اس کو دیکھ سکتا، وہ چھپ چھپ کے حملے کرتا رہتا ہے اور میرے دل پہ جا کے اٹیک کرتا ہے، اور دل ہی تو بادشاہ ہے سارے میرے اعضاء کا. اگر دل بگڑ گیا تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے. تو پھر کیا ہے، میں اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں. یہ جب ہم کہتے ہیں نا پناہ لیتا ہوں تو وہ ذرا اردو میں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ پناہ کدھر ہے اور کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے حفاظت کر لیجئے سمجھنے کے لیے. یعنی لفظی معنی تو پناہ ہی ہے، اعوذ بک، ٹھیک، لیکن پناہ کیا ہے؟ حفاظت، شیلٹر جسے کہتے ہیں. ویسے بارش ہوتی ہے تو آپ امبریلا کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ پناہ لیتے ہیں. بارش سے بچنے کے لیے امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کی پناہ لیتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں استعیذ باللہ کا معنی ہے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ حفاظت چاہتا ہوں اور اس کی طرف پناہ لیتا ہوں. اور جب کوئی اللہ کی پناہ لے لے تو وہ مضبوط سہارا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. جو طاغوت کا انکار کر دے
طاغوت سے مراد شیطان ہوتا ہے، اور بھی معنی ہے لیکن جو سب سے بڑا معنی شیطان ہے. جو شیطان کا انکار کر دے، شیطان سے بچنے کی کوشش کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کا سہارا لے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ ایک مضبوط کڑا پکڑ لیتا ہے، لَا انفصام لَهَا، جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں، اس کو ایک زبردست شیلٹر مل جاتا ہے، اس کو زبردست پروٹیکشن مل جاتی ہے، اور پھر شیطان ہار جاتا ہے، شیطان مداخلت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتا ہے. تو یہاں کس چیز سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے؟ من ہمزات الشیاطین، شیطان کی ہمزات سے. ہمزات کیا ہے؟ ہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہی روٹ ہے یہ. ہمز کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ چوکا مارنا، ایسے ٹھونگے مارنا، چوکا مارنا ہاتھ کے ساتھ یا کسی نوکدار چیز کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ. تو یہ جو تانے دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی چوکے مار رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دل میں ہی جا کے مارتے ہیں باتیں سنا کے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسے سارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، کہ جو دوسروں کو تانا دیتے ہیں، ان کے عیب یاد کراتے ہیں، ان کو ان کی غلطیاں انہیں یاد کراتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح گلا گھونٹنا، یعنی ہمز کا لفظ جو ہے گلا گھونٹنا، تانا دینا، غیبت کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو مراد اس سے یہاں شیطان کے چوکے ہیں، وسوسے ہیں، اکساہٹیں ہیں، جن کے ذریعے وہ غصے پہ ابھارتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے، جنون تک اس کے اندر ڈال دیتا ہے، یعنی اس کا دماغ خراب کر دیتا ہے وسوسوں کے ذریعے. اسی طرح حمز کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے گھوڑ سوار ہوتا ہے نا. آپ میں سے کتنے لوگ رائڈنگ جانتے ہیں، گھوڑوں کی رائڈنگ؟ بس کبھی شوق نہیں آیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، تیرنا سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ. آپ پوچھتے تربیت کیسے کریں؟ بتائیے، یہ کام کروائے ان سے؟ سکھایا ان کو؟ نہیں، ہم تو ان کو بس وہ پلے اسٹیشن لے دیتے ہیں، اور جس میں بیٹھ کے وہ ورچوئل دنیا میں لوگوں کو کل کرتے رہتے ہیں، قتل کرنے کی ٹریننگ لیتے رہتے ہیں، یا قتل دیکھ دیکھ کے اتنا اس کے ساتھ امیون ہو جاتے ہیں کہ بس پھر کسی کو بھی مارنا کوئی مسئلہ نہیں، یا اور کوئی نہ ملے تو اپنے آپ کو ہی مار دو. سوچیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. یہ ہم کیسے ماں باپ ہیں کہ جو محبت کی آڑ میں کہ ہمیں اپنے بچے سے محبت ہے لہٰذا ہم اس کو ایسی گیم لے دیں، اور کچھ نہیں تو ماں کے ہاتھ سے موبائل چھین کے اوپر ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. بچے اب خود ہی کر لیتے ہیں، ان کو کسی اور کی مدد کی، ماں کو تو وہ بھی نہیں آتا نا، ان کو تو شاید ڈیلیٹ بھی نہ کرنا آتا. تو اب بچے جو جی چاہے کرتے ہیں. کس قدر ظلم و زیادتی کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے مال سے، اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں لے کر دی جنہوں نے ان کا دماغ خراب کر دیا، اور ان کی عقل ماری گئی، اور ان کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو گئی. تو اس لیے جو گھڑ سواری ہے یہ آلٹرنیٹ ہے. کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ تربیت کیسے کریں، کہ وہ ایک چیز پہ سٹک ہو گیا، ایڈکٹ ہو گیا اس چیز کے، تو پھر آپ آلٹرنیٹ دیں. تو مصنوع طریقہ کہ اگر آپ یہ 3 چیزیں سکھائیں گے تو یہ عبادت ہوگی، اور بچے کے ساتھ احسان ہوگا، اس کو سیلف پروٹیکشن بھی آئے گی کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یعنی گھوڑا بھگانے والی چیز ہے، تیرنا آتا ہو تو ڈوبنے سے بچ سکتا ہے، تیر اندازی اسی طرح دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح شکار کرنا وہ بھی ایک سکل ہے، نشانہ بازی جو ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں شاید فرصت نہیں کہ ہم ان کے لیے ایسا کچھ ارینج کریں. بہرحال یہ تو صرف ایک آئیڈیا تھا. گھڑ سواری کی میں نے اس لیے مثال دی کہ گھوڑے کو کیا لگاتے ہیں؟ ایڑ لگاتے ہیں، ایسے پاؤں مارتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، آگے لگ جاتا ہے اس کے، سوار پہ اسے کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ دوڑتا ہے. شیطان بھی یہی کرتا ہے، ہم ایڑ لگاتا ہے، چوکا مارتا ہے، اور آپ کو کچھ سے کچھ کروا دیتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو طلاق دینے کے بعد پھر یہ فتوے لیتے پھرتے ہیں کہ کیا واپس رجوع ہو سکتا ہے. اچھا کیا کہتے ہیں؟ وہ غصے میں طلاق دی تھی، کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ تو میں کہتی ہوں کہ کیا طلاق کبھی محبت سے بھی دی جاتی ہے؟ یعنی جس سے محبت ہو اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہتا انسان. اچھا یہ غصہ کہاں سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. شیطان آ کے انسان کو کچھ ہو کر دیکھو اس نے تمہیں کیا کہہ دیا، دو اس کو جواب، اس کو ایسا جواب دو یہ چپ ہو جائے. وہ چپ نہیں ہوگا، وہ ہاتھ اٹھا لے گا. پھر کہتے شوہر ظلم کرتا ہے، بہت مارتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ ذہنی بیمار ہوتے ہیں وہ بغیر وجہ بھی مارتے ہیں، وہ بھی کیسز ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر شوہر ہاتھ اس وقت اٹھاتے ہیں جب بیوی اریٹیٹ کرتی، تنگ کرتی. تو اپنی ان حرکتوں سے ہم باز آئیں کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، اریٹیشن ہو. اب مثلا شوہر ساری رات کی ڈیوٹی کر کے تھکا ہارا آیا ہے، اب وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ سو جائے، سونا چاہتا ہے. اب بیوی کیا کرتے ہے؟ وہ اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے،
بچے کو چھوڑ دیتی وہ جا کے بعد باپ کے منہ پہ ہاتھ مارے گا، اسے جگائے گا، وہ ایک آواز لگا گا ادھر آؤ، اسے پکڑو، مجھے سونے نہیں دے رہا، اور اس کو پرواہ نہیں. یا گھر میں کچن میں کام کری، ٹھک ٹھک، کوئی لحاظ نہیں، کوئی عزت نہیں کہ وہ تھکا ہوا آیا اس کو سونے کی ضرورت ہے، اسے سونے. اگر آپ نہیں سونے دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ چڑچڑا ہوگا، غصہ کس پہ نکالے گا؟ بیوی پہ نکالے گا. تو پھر یہ بیوی کا کام ہے نا کہ گھر کی فضا ایسی بنائے کہ اس کے چڑچڑے پن کو محبت سے کنٹرول کر لے. عقل مند عورتیں ایسی ہوتی ہیں. اور یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ انسان مقابلے پہ آ جائے، اور یہ مقابلے پہ کون لاتا ہے؟ یہ پیچھے شیطان کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس مشن پہ آیا ہے ان دونوں کی لڑائی کروا کے، ان کے درمیان طلاق دلوا کے، ان کے بچوں کو ذلیل کروا کے، رسوا کر کے، ان کو ڈیوائیڈ کر کے، ذہنی مریض بنا کے ان سے بدلہ لو. یہ آدم کے بچے، ان سے بدلہ لو. دشمن تو ہوشیار ہمیں ہونا ہے کہ اس کی چالوں میں نہیں آنا، اس کو وہ نہیں کرنے دینا جو وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال شیطان کا ہمزات کیا ہوتے ہیں؟ حمز وہ آدم کے بچوں کو چوکے لگاتا ہے، ایسے خیال دل میں ڈالتا ہے، ایسی بات دل میں ڈالتا ہے کہ انسان برا کرے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے، آپ بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں. کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہوا، میں تو اچھی بھلی کام کر رہی تھی اور میں سب چھوڑ کے بیٹھ گئی ہوں اپنی قسمت پہ رونے. کوئی حاصل کچھ بھی نہیں، کیوں نہ اس رونے کے وقت کو کسی اچھے کام میں لگائیں، اور شیطان تو نہیں کام میں لگانے دے گا. پھر آپ اداس ہیں، غمگین ہیں، اب کیا ہے، اب کچھ پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، کوئی گھر کا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. کیونکہ جو لوگ اس طرح ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کے سامنے کاموں کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ ادھر سے چیز ادھر نہیں اٹھا کے رکھتے، پھر کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. ڈپریشن سے بھی ایک بیماری ہے یہ، لیکن آغاز انہی چیزوں سے ہوتا ہے، شیطان سے ہوتا ہے. شیطان برے خیال ڈالتا ہے اور انسان اس کے آگے کمزور پڑتا پڑتا گر جاتا ہے. پھر وہ تسلط جما لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے، پھر انسان ہر کام اس کی مرضی کا کرنے لگتا ہے اور اللہ کی نافرمانی ڈھٹائی سے کرتا ہے. تو اس سے پھر انسان کو بچنا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو ایسے کام پہ ابھارے جس میں خیر نہ ہو، وہ شیطان کی طرف سے. یعنی شیطان کو کیسے پہچاننا ہے آپ نے؟ ہر وہ کام جو آپ کرنا چاہیں جس میں کوئی خیر نہیں، تو وہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے. فرق پہچانے اور آپ اس کے اپوزٹ کام کریں، الٹا کام کریں. ابن عباس کہتے ہیں ہمزات الشیاطین کے بارے میں کہ یہ شیطانوں کے چوکے ہیں. حسن کہتے ہیں ان کے وسوسے ہیں. مجاہد کہتے ہیں یہ شیطان کا پھونک مارنا ہے. اور بعض اہل معنی کہتے ہیں کہ یہ ان کا بہکا کر نافرمانیوں کی طرف دھکیلنا ہے. اور ہمز، ایک ہوتا ہے حمز اور ایک ہوتا ہے ہمز، جیسے ہمزہ. ہمز کا لغوی معنی ہے شدید طریقے سے دھکیلنا، پورے زور سے دھکیلنا. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو چھوٹا سا بھی شیطان کوئی آئیڈیا دیتا ہے وہ چل پڑتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کمزور ایمان والے. کچھ لوگ نہیں آتے اس کے ہاتھ، لہذا وہ بھی اپنا پورا زور لگانے لگتا ہے. اور اس پر ابن القیم نے بڑی اچھی ترتیب بتائی ہے. پہلے شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو کفر میں، وہاں سے نکلتا ہے تو بدعت میں، وہاں سے نکلتا ہے تو حرام میں، وہاں سے نکلتا ہے تو کرتے کرتے، اور آخر میں وہ کہتا ہے اس بندے نے باز نہیں آنا، اس نے تو نیک کام کرنے ہی کرنے. اب کیا کرے؟ اب وہ پلاننگ کرتا ہے جب یہ نیک کام کر لے نا تو اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلوائے جائیں، اور الفاظ بھی دل میں خیال آنے کے بعد ہی نکلتے ہیں، ایسے الفاظ نکلوائے جائیں کہ یہ اپنا عمل کیا کرا برباد کر دے. آپ صدقہ کا خیال ہی کرتے ہیں نا کہ ہمارے صدقہ کرنا ہے، شیطان آپ کے پیچھے لگ رہا، نہیں کوئی نہیں کرنا، تمہارا کیا بنے گا، اتنا نہ کرو، چل اتنا کر، نہیں ابھی تو یہ دیکھو نا وہ فلاں شخص، یہ پتہ فراڈی ہے، یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو، یہ تو ہر ایک سے لیتا رہتا ہے، یہ تو مجھ سے مانگا، کئی قسم کے خیال ڈالے گا. اچھا، آپ نہیں باز آتے، آپ پھر بھی کہتے نہیں وہ ضرورت مند ہے، میرا بہن بھائی، مجھے کرنا ہی کرنا، وہ جو بھی کرتا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ مجھے مدد کرنی، آپ کر لیتے ہیں. اچھا، کل کو اسی بھائی نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی، یا آپ نے اسے کال کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، اب آپ کو چڑھ گیا غصہ، آپ دوبارہ فون کرتے اور پھر اس کو خوب سناتے. جب تمہیں مدد چاہیے ہوتی ہے تو تم بار بار کال کرتے، اور ورنہ تم فون بھی نہیں اٹھاتے. اس کو چوکا لگایا نا، یہ لگوایا کس نے پیچھے؟ کون تھا؟ شیطان. کیوں لگوایا تھا؟ یہ سارے عمل دیا دلایا برباد کر دے. اور اس کی مثال قرآن نے دیا نا کہ جو لوگ مال خرچ کر کے اذیت دیتے ہیں تو پھر ان کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے جس کے اوپر ہلکی سی گرد پڑے اور تیز بارش آئے اور اس کو دھو کے صاف کر دے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، سب ختم. اب آپ کیا ہے؟ آپ سوچتے ہیں میں کبھی شرک نہیں کرتی، میں کبھی کفر نہیں کرتی، میں کبھی حرام میں نہیں پڑتی، میں کبھی کوئی بدعت نہیں کرتی، میں تو نیکیاں کرنے والی ہوں. لیکن یہاں آ کے دھوکا کھا جاتے ہیں، نیکی کر کے برباد کر دیتے ہیں، اور کبھی دکھاوا کرنے لگتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بتانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا.
اور اسی طرح یہ کہ ہمزات الشیاطین جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے وہ وسوسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پھیر دیتے ہیں انسان کو، اللہ کے ذکر سے پھیر دیتے۔ اسی طرح ہمزات کا لفظ برے ارادوں کے لیے بھی آتا ہے، برے ارادے کرو۔ برا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال آئے، کسی کو مارنے کا خیال آئے، کسی کو کچھ سنانے کا خیال آئے، یعنی برا ارادہ کسی کے ساتھ بھی۔ تو یہ برے ارادے ہوتے ہیں، شیطان کے برے وسوسے ہوتے ہیں، وہ انسان کو فقر اور مفلسی سے ڈراتا ہے، فحاشی پہ ابھارتا ہے، حرام کام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے اس نے کیا اتروا دیا تھا؟ جنت کا لباس۔ سورۃ الاعراف میں پڑھیے، سارا قصہ پڑھیے، صرف ترجمہ پڑھ لیجیے۔ دنیا میں کیا چاہتا ہے وہ؟ انسان سے اس کا لباس اتروا دے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کے پھندے میں آ جاتے ہیں اور لباس ان کا چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہماری نئی نسل کس طرح کا لباس پہنتی ہے، جو نہ سطر ڈھانکتا ہے اور نہ ہی ان کو عورت رہنے دیتا ہے۔ ان کے دل میں کیا خیال ڈالتا ہے؟ تم عورت ہو، تم کمزور ہو، تم عورت کا لباس نہ پہننا، کمزور نظر آؤ گی۔ تم کیا پہنو؟ مردوں والا لباس پہن کے کیا کرو؟ اسٹرانگ نظر آؤ کہ میں ایک آئرن وومن ہوں، میں اسٹرانگ عورت ہوں۔ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ آئرن بن کے؟ بچوں کو مارنا ہے یا ہسبینڈ کو کرنا کیا ہے آئرن بن کے؟ عورت کے اندر اللہ نے جو نرمی اور محبت اور شفقت اور جذبات اور پیار رکھا ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ مرد بننے میں اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتی ہے اور تکلیف اٹھاتی ہے۔ عورت کیا چاہتی؟ عورت کے اندر اللہ نے محبت رکھی ہے اور وہ محبت لینا چاہتی ہے، اس کو محبت چاہیے ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بیٹیاں زیادہ پیار لیتی ہیں اپنے والدین سے قدرتی طور پر، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز ہو کہ محبت دینا بھی جانتی ہے، لینا بھی جانتی ہے، جب تک وہ فطرت پر ہو۔ فطرت مسخ ہو جائے، شیطان غالب آ جائے تو محبت رخصت ہو جاتی، پھر ان بچوں کو ماں باپ سے بھی کوئی محبت نہیں رہتی، اپنے پیاروں سے، رشتہ داروں سے کوئی ان کا دوست نہیں ہوتا، کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے بچوں کا حال کیا ہے، آپ ان سے بات کریں وہ پتھر کی طرح ساکت نظر آئیں گے آپ کو، نو جذبات، نو ایموشنز، وہ اپنے ایموشن شو ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ محبت ظاہر کرنا چاہتے ہیں نہ نفرت، بلینک ووڈن فیس، ڈونٹ ٹچ می۔ نہ ان کا کنیکشن اپنے سے بڑوں کے ساتھ ہے، نہ ان کا کنیکشن اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ہے، تھوڑا بہت اگر کریں گے بھی تو اپنے ساتھ والوں سے، اور وہ بھی بس اپنے خول میں بند۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جو منکسر المزاج ہوں گے، نرم مزاج، عاجزی والے، الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ کیا ہماری چاہت ہے کہ ہم آپ کے قریب ہوں؟ وہاں دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے اس کے پاس بیٹھیں، تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تو پھر دل کیا چاہے گا؟ دل چاہے گا اللہ کے قریب ہوں۔ جیسے حضرت آسیہ نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، صرف جنت نہیں مانگی، عندک بیتا فی الجنہ، اپنے قریب۔ ایسا شخص اللہ کا قرب چاہتا ہے، اور ایسا شخص قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ چیزیں کرنی ہوگی، اور ان میں سے ایک چیز کیا؟ اپنے اگر عاجزی لانی ہوگی، ہمبل ہونا ہوگا، اور دوسرے الذین یألفون ویؤلفون، محبت کرنی بھی ہوگی، محبت لینی بھی ہوگی۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ اٹینشن سیکرز بن جائیں اور نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو محبت دیں جینوئنلی، بغیر کسی لالچ کے، ان کے ساتھ اچھا کریں، ان کی خیر خواہی کریں، جواب میں وہ بھی آپ کے خیر خواہ ہوں گے۔ اچھا کچھ لوگ اپنی انا میں رہتے، ایگو میں رہتے، یہ نہیں ہمیں پوچھتے تو ہم کیوں پوچھیں، ہسبینڈ بات نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کریں گے، ہم کب تک معافی مانگیں، ہمیشہ میں ہی معافی مانگتی ہوں، قصور بھی میرا نہیں ہوتا پھر بھی مجھے معافی مانگنی پڑتی۔ کیا ہوا اگر ہم نے معافی مانگی؟ آپ کو پتا ہے اگر آپ اللہ کا حکم سمجھ کے یا اللہ کی خاطر، حکم نہ بھی صحیح، اللہ کی خاطر کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں نے صلح کرنی ہے، میں نے اچھے سے بات کرنی ہے، وہ نہیں بھی کرتا ناصی، وہ اس کا عمل اس کے ساتھ، میں نے اچھا رہنا ہے، آپ کو پتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے، پہل کر لیتا ہے، سلام میں محبت کی بات کر لیتا ہے، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے وہ بلندی کہاں ہے؟ کسی پہاڑ پہ چڑھا دیتا ہے؟ نہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں عزت ہوتی ہے، ان لوگوں کے دل میں پھر عزت آنے لگتی ہے جن کے لیے آپ تواضع اختیار کرتے ہیں، اور آپ کہیں گے میں نے تو کل بھی کی تھی تواضع، آج بھی کی، پر نتیجہ کوئی نہیں نکلا، وہ پتھر کا پتھر ہی ہے، وہ سنگ دل، اس پہ کوئی اثر نہیں۔ جلدی نتیجے نہ مانگا کر، آپ سمجھے یہ پتھر ہے، پتھر پہ بڑا عرصہ پانی پڑتا ہے تو اس میں سوراخ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، چکنا ہوتا ہے، وہ ملائم ہو جاتا ہے۔ ایک سخت پتھر ہوتا ہے نا، پاس ہاتھ بھی رکھے تو کاٹے گا آپ کو، اور ایک ہوتا ہے نرم ملائم، آپ ہاتھ پھیرے اس پہ تو وہ مزہ آئے گا آپ کو۔
تو چاہے ہم اسٹرانگ ہو، پتھر ہی ہو، لیکن ہم ملائم تو ہو بہرحال، لیکن شیطان یہ کرنے نہیں دے گا، نہ روٹھے رشتہ داروں کو بنانے دے گا. جب کئی لوگ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ وہ معافیاں بھی مانگتے ہیں رشتہ دار، پر کہتے نہیں ہم نہیں ملنا چاہتے، چلے جاؤ، ملنا ہی نہیں چاہتے، بات ہی نہیں کرتے، تو سوچے کوئی بنے گا کیا. بہرحال شیطان انسان کو فقر اور مفلسی سے ڈراتا ہے، فحاشی پہ ابھارتا ہے، خیر کے کام بھلوا دیتا ہے، نیکی کے کام یاد ہی نہیں رہتے. او ہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں نے فلاں کو میسج کرنا تھا کہ آؤ تم بھی آج لیکچر پہ میرے ساتھ، او ہو میرا چانس ہی مس ہو گیا، میں اس کو ساتھ لے آتی. یہ باتیں تو اسے ضرور سننی چاہیے تھی، لیکن شیطان نے بلوا دیا، نہ وہ نہ سنے، وہ نہ خیر کی بات سنے. پھر اسی طرح نماز میں چوری. نماز میں چوری کیا ہے؟ ادھر ادھر دیکھنا، فوکس ہو کے نماز نہ پڑھنا. تو یہ شیطان نماز میں بھی آتا ہے، ہر کام میں شریک ہو جاتا ہے. لہذا ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہے، اور کیا کہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں. 2 بار ربوبیت کے وسیلے سے دعا ہو رہی، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اے میرے رب جس نے مجھے پیدا کیا تو میری مدد فرما، اور تو مجھے شیطان کی شر سے بچا، اور میرے کسی کام میں شیطان حاضر نہ ہو. اللہ وہ ایبسنٹ ہی رہے، وہ نہ میرے پاس آئے، میں اس کی کمپنی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ آپ کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے، وہ آپ کی عبادت میں بھی ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں نہیں موت کے وقت بھی آ جاتا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، وہ شیطان آ کے کہتا ہے دیکھو تمہارا رب کوئی رحیم ہے، یہ تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، وہ رب کے بارے میں برے خیال ڈالتا ہے. تو اس کی بھی دعا کرے کہ یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ تیرے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے دنیا سے جاؤں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤں، اور خوشی خوشی تجھ سے ملاقات کر. تو جب کوئی بندہ زندگی میں ہاتھ نہیں آتا نا اس کے، تو شیطان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ موت کے وقت اس کو بہکا دے، کیونکہ اس پر اس کی خوش نصیبی یا محرومی کا انحصار ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو کیا کنٹرول کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز وسوسہ ہی ہوتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس. اور پھر آدم علیہ السلام کو بھی اس نے کس طرح بہکایا تھا، کیا کیا تھا؟ وسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈالا خیالات کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو کل بھی ذکر کیا تھا نا کہ اس کے وسوسے عقیدے میں بھی ہوتے ہیں، اللہ ہے یا نہیں، اللہ ایک ہے یا اور ہے، پھر عبادات میں، طہارت میں، وضو میں، پھر اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات میں، اور بھی بہت سارے اس میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیطان بعض اوقات انسان کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جسم میں بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، اور بعض جنات کو باقاعدہ طور پر مسلط کیے جاتے ہیں. یہ جو جادو ہوتا ہے نا، یہ بھی بعض اوقات جنات کے ذریعے ہوتا ہے، جنات کو مسلط کیا جاتا ہے اور وہ انسان کے حواس پہ چھا جاتا ہے. تو بہرحال بچنے کی صورت کیا ہے؟ یہ دعا، اللہ وہ میرے پاس پھٹکے بھی نہ، آئیں بھی نہ. یہ بہت جامع دعا ہے، اور اس میں شیطان کی اکساہٹیں، اس کے وسوسے، اس کی اذیت، یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شیطان کو برا بلا مت کہو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. یعنی اس میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ اس کو گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی زبان سلامت رکھو، اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر لو. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. اور شیطان کا خطرہ بہرحال سارے خطرات میں سے بڑا ہے، اور وہ انسان کی ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہے، لیکن جس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اچھا، گھروں میں بعض اوقات غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں. آپ آرام سے کمرے میں سو رہے ہیں، گھر میں کوئی ہے نہیں، اچانک باہر بتی جل جاتی. یہ باتیں بھی لوگ بتاتے ہیں. کبھی پانی کھلنے کی آواز آتی، کبھی لگتا ہے اوپر والے فلور پہ کوئی چل رہا ہے، کبھی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آتی، کبھی کوئی پرچھایا سا نظر آ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے شکایت کی کہ رات کو اچانک گھر کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سنت پر عمل کرو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، شیطان نہیں کھول سکتا. تو انہوں نے اس پہ عمل کیا اور وہ مسئلہ حل ہو گیا. سمپل سی بات ہے حدیث میں، مگر حدیث ہی نہیں کسی نے پڑھی، علاج ہی نہیں. پھر پریشانی، کبھی اس پیر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، اور مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. پھر اسی طرح اگر خوابوں میں شیطان ڈرائے تو کیا کریں؟ اس کی بھی دعائیں ہیں. ایاک نستعین کس کس کے پاس کافی، لیکن کچھ کے پاس نہیں. آپ سب کے پاس وہ کتاب ہونا ضروری ہے، اس میں برا خواب آنے پر دعائیں لکھی گئی ہیں. اگر نہیں تو اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ایپس ہیں یہ آپ کے لیے، بڑی محنت سے تیار کی گئی ہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو. ٹھیک. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. مثلاً کوئی لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ شاپنگ گئی ہوئی تو وہ ایسے دیکھے کہ لگتا ہے یہ کسی لڑکے کے ساتھ کر رہی، اور پھر
تحقیق نہیں کریں گے، کسی اور جگہ پھیلا دیں گے، وہ لڑکی اس کا نہ رشتہ لینا، وہ لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے اور وہ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر، یعنی اس طرح برے برے خیالات. تو ویسے تو یہ کہ اپنے بارے میں کسی کو بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے سکے کہ بھائی جان کے ساتھ میں آئی ہوں فلاں کام سے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے. اسی طرح شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ ہمارے بارے میں پھر برا سوچتے ہیں، لہٰذا یہاں جن اور انسان دونوں شریک ہو جاتے ہیں. ایک دن شیطان ڈائریکٹ آپ کے اندر آ کے کوئی چیز ڈالتا ہے، ایک یہ کہ کسی میں ڈالتا ہے پھر وہ آپ کے اندر ڈال دیتے ہیں. بعض آپ کے دوست نہیں ہوتے، وہ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کو وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ کے خلاف جاتی، نقصان ہوتا ہے آپ کا ان میں. تو ان سب سے بچنے کے لیے صبح اور شام 3 بار معوذتین اور قل اللہ پڑھا کریں، بچوں کو بھی سکھائیں اور اس کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی. ورنہ یہ دشمن جو ہے یہ تو زندگی میں ہے ہی، اور اس کی دخل اندازی تو ہوتی ہے اور اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور ہر بات میں جادو، جن اور نظر کا وہم بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد لینی چاہیے، توحید خالص اپنانی چاہیے، ایمان مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو شیطان حملہ نہیں کر پاتا. مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اور نیک اعمال اور عبادت کو لازم کرنا چاہیے، صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے، ویسے بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اور قرآن کریم کو تھام لینا چاہیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور پھر صبح کی نماز، فجر کی نماز کبھی قضا نہ کریں، کیونکہ اس وقت شیطان آ کے گرے لگاتا ہے گردن پہ اور آپ کو سلا دیتا ہے، اور پھر سارا دن انسان کو سستی چڑھی رہتی ہے اور شیطانی اثرات رہتے ہیں. اٹھ کے ناک میں پانی ڈال کے اچھی طرح جھاڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان رات زمانے ناک کے باکسے کے پاس گزارتا ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے، کوئی چیز کھانے رکھنے، یعنی کاموں میں بسم اللہ. دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کرنا چاہیے. رات ہوتے ہی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. ایک کتاب ہے سونے جاگنے کے آداب، اس میں رات سوتے وقت کیا کیا کام کرنے چاہیے. یہ کتاب انگلش اردو دونوں میں ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو شیطانی حملے اور ان چیزوں سے بچت ہو. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نگاہ بھی شیطان کا ایک تیر ہوتا ہے. حرام چیزیں دیکھنے سے انسان کے دل میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. آج صبح میں سوچتی تھی کہ بچپن میں نے ایک سین دیکھا تھا، 2 عورتوں کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب تک وہ سین میرے سامنے کبھی کبھی آ جاتا ہے، اور وہ ان کا ڈریس پراپر نہیں. میں نے کہا وہ میرے دماغ میں کیوں چپک گیا. قدرتی جو آپ دیکھیں گے نا وہ آپ کی میموری کا حصہ بنتا چلا جائے گا، آپ اس کو نکال سکتے ہی نہیں. نو وے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلوا دے تو بلوا دے. اور بعض چیزیں دیکھی ہوئی ایسے ہوتی ہیں کہ وہ زندگی میں بار بار آپ کے رستے بدل دیتی ہیں، آپ کو ہانٹ کرتی ہیں. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت، اسکرین پر بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت. آپ بعض اوقات ایک اچھی چیز دیکھ رہے تو بیچ میں غلط قسم کا ایڈ آ جاتا ہے، اپنی غض بسر کریں، اپنی نگاہیں پھیر لیں، اس کو مت دیکھیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ نیک صحبت لازم ہے، کیونکہ شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے، آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. کل بھی میں نے اس پہ اسٹریس کیا تھا کہ تنہائی کا شکار نہ ہو، اکیلے نہ ہو، ساتھ رہیں. اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گاؤں یا بستی میں 3 لوگ ہوں اور نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے. لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو. بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کوئی کھاتا ہے. تو جس کا تعلق نماز سے ہو، مسجد سے ہو، تو وہ شیطان کے شر سے بچا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مردود دشمن سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.